बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसे तुमसे पहले वालों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गार हो जाओ। नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला का बहुत एहसान है कि हमें इस साल भी रहमतों और बरकतों वाले महीने यानी रमज़ानुल मुबारक की सादतें समेटने का मौका मिल रहा है। इसके लिए मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। नाज़रीन, इमामिया जंतरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल का ये प्रोग्राम जौहरी बताएगा। वैसे तो आप तक पत्थरों और नगीनों के मुतालिक मालूमात पहुँचाने के लिए नशर किया जाता है, लेकिन आज का ये प्रोग्राम रमज़ानुल मुबारक की मुनासबत से थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा। आज इस प्रोग्राम के ज़रिए मैं कोशिश करूँगा कि सिर्फ यादाश्त के तौर पे इस बाबरकत महीने की अफादियत और इसके फ़ज़ाइल मुख्तसरन आपकी नज़र कर सकूं। वैसे तो हर मुसलमान इस माह पुर अनवार की रहमतों और बरकतों से अच्छी तरह वाकिफ़ है। बस आज की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में बाज़ बातें जहन से निकल जाती हैं या यूँ कहिए कि यादाश्त में नहीं रहती। इसीलिए अगर हम इन्हें दोहरा लें तो यकीनन इसका फ़ायदा होता है, कुछ खुद भी सीखने को मिलता है और दूसरों तक जो है वो इन्फॉर्मेशन पहुँच जाती है। तो नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखना हर मुसलमान आक़िल व बालिग़ मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। इनकी तादाद चांद की मनाजिल के हिसाब से 29 या 30 होती हैं। नाज़रीन, यहाँ ये बात याद रखें कि ये इबादत फ़र्ज़ है और फ़र्ज़ियत का मतलब इस हुक्म इलाही की पैरवी करना लाजिम व मलज़ूम होता है। यानी बग़ैर किसी शरई उज़र के रोज़े को क़ज़ा करना या छोड़ना अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म को ना मानने के मुतरादिफ होता है और ये यकीनन गुनाह कबीरा में शामिल है। शरई उज़र उन तमाम हालतों को कहते हैं जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनीन को रोज़ा क़ज़ा करने की इजाज़त मरहमत फरमाई। यानी कि जैसे कि सफ़र की हालत, बीमारी या ख़वातीन के मखसूस अय्याम, इन तमाम हालतों में शामिल हैं। नाज़रीन, रोज़ा रखना एक ऐसी इबादत है जो खालिक का रिश्ता मखलूक से जोड़ती है। इंसान तलुए सहर से लेके ग़रूब आफ्ताब तक महज अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी और उसकी रज़ा के लिए वो तमाम हलाल अशिया खाने पीने की जिनको वो अपनी रोज़मर्रा की मामूलात में इस्तेमाल करता है, उनसे वो मुंह मोड़ लेता है। लिहाजा नाज़रीन, ये 30 रोज़े इंसान के लिए प्रैक्टिस की हैसियत रखते हैं। इंसान अपनी ख्वाहिशात नफ्सानी को अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए तर्क करता है और यकीनन ये एक बहुत बड़ा अमल है। इसीलिए रोज़े के मुतालिक इरशाद बारी ताला का मफ़हूम आपकी खिदमत में अर्ज़ करता चलूँ कि अल्लाह ताला का फरमान है कि इंसान के हर नेक अमल की जज़ा है सिवाय रोज़े के, क्योंकि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही उसकी जज़ा दूँगा। इसी तरह एक रिवायत के मुताबिक रोज़ेदार के मुँह की बू अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक मुश्क की खुशबू से ज़्यादा पाकीज़ा है। याद रखिए, रोज़ा सिर्फ भूख और प्यास को बर्दाश्त करने का नाम नहीं, बल्कि रोज़ा आँख का भी होता है, रोज़ा कान का भी है, ज़बान का भी, रोज़ा हाथों और पैरों का भी होता है। लिहाजा एक रोज़ेदार के लिए ये भी हुक्म है कि वो ना बुरा देखे, ना बुरा सुने, ना बुरा कहे, ना बुराई के कामों में हाथ डाले और ना बुराई की तरफ चल के जाए। नाज़रीन, रमज़ान मुबारक के रोज़ों में ये लाज़मी है कि इंसान बुराइयों से बचे, नेक और साले अमाल करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। लड़ाई झगड़ों, फहश बातों, गालम गलोच, नाजायज़ मुनाफाखोरी और ऐसे तमाम आमाल जिनसे किसी भी इंसान या किसी भी मखलूक को तकलीफ़ पहुंचती है या उसको कोई नुकसान पहुंचता है, ऐसे तमाम कामों को तर्क करना और उनसे तौबा करने का ये एक नादिर मौका कुदरत हमें फराहम करती है। अपने मामूल के कामों को रोज़े के साथ सरअंजाम देना हमें ये भी एहसास दिलाता है कि वो लोग जो एक वक्त की रोटी को और पीने के साफ पानी को तरसते हैं, उनके लिए ये बात कितनी तकलीफ़ देह होती होगी जब वो भूखे प्यासे होते हैं और हम उनके सामने बेहतरीन ग़िज़ा खा पी रहे होते हैं। ये वो महीना है जब रब कायनात की रहमतें और बरकतें बारिश की तरह बरसती हैं। तमाम सरकश शयातीन को कैद कर दिया जाता है। मोमिनीन को भरपूर मौका फराहम किया जाता है कि वो रहमतों के इस बहते चश्मे से जितना चाहें फ़ायदा उठा सकें। नाज़रीन,
روزہ انسانی صحت پہ بھی بہت مثبت اثرات ڈالتا ہے۔ اس کے حوالے سے امیر المومنین حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ سے یہ حدیث مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ایک نبی کی طرف وحی فرمائی اور یہ خبر دی کہ آپ اپنی قوم کو یہ خبر دے دیجئے کہ آپ کی قوم میں سے جو بندہ میری رضا کے لیے ایک بھی روزہ رکھے گا تو میں اس کے جسم کو صحت عنایت فرماؤں گا اور اسے اجر عظیم بھی دوں گا۔ ناظرین، صحت کے حوالے سے جو ہے روزے کی افادیت کو سائنس بھی آج تسلیم کرتی ہے اور اس بات کو مانتی ہے کہ روزہ رکھنے سے انسانی جسم جو ہے وہ بیماریوں سے نجات حاصل کرتا ہے۔ اس سلسلے میں آکسفورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر مورے پیلٹ کہتے ہیں کہ میں اسلامی امور پڑھ رہا تھا کہ جب میں نے روزے کے بارے میں پڑھا تو میں حیران رہ گیا کہ دین اسلام نے اپنے ماننے والوں کے لیے کس قدر عظیم الشان صحت کا نسخہ جو ہے وہ مرتب فرمایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب روزے کے بارے میں پڑھا تو میں نے مسلمانوں کی طرز پہ روزے رکھنا شروع کیے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے معدے کے اوپر ایک ورم تھا جو کہ میں کئی ڈاکٹر سے جو ہے وہ کنسلٹ کر چکا تھا، کئی ادویات استعمال کر چکا تھا، لیکن کوئی افاقہ مجھے نہیں ہوا تھا۔ میں نے روزے رکھنا شروع کیے، چند روزوں کے بعد مجھے اپنی بیماری میں افاقہ محسوس ہونا شروع ہو گیا۔ میں نے مسلسل روزے رکھے، حتیٰ کہ میں نے پورے 30 روزے مسلمانوں کی طرز پہ رکھے۔ 30 روزوں کے بعد میرے معدے کا جو ورم تھا وہ نہ صرف ختم ہو گیا بلکہ بیماری جڑ سے جو ہے اس کا علاج ہو چکا تھا اور اس کا کوئی نام و نشان باقی نہیں۔ اسی طرح ایک ماہر نفسیات سگمنڈ فرائڈ کہتا ہے کہ روزہ انسانی جسم سے تناؤ کو ختم کرتا ہے، نیورو ڈیزیزز جیسے ڈپریشن، انزائٹی اور دیگر نفسیاتی امراض کا جسم سے خاتمہ کرتا ہے۔ لیکن ناظرین، ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ان سب فوائد کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ ہم اعتدال سے کام لیں، یعنی سحر و افطار میں ضرورت کے مطابق کھائیں۔ شکم سحری یا اوور ایٹنگ کرنا اور دن بھر سحری میں کھائے ہوئے کے جو ہیں وہ ڈکار آتے رہیں یا افطار کے بعد رات بھر کھاتے رہنے سے روزے کے اصل فوائد کے حصول جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ یہی تربیت ہمیں بزرگان دین، اولیاء اکرام اور دیگر جو ہیں وہ ہستیاں جو ہیں ان سے ہمیں حاصل ہوتی ہے کہ وہ بھوکا رہتے تھے تاکہ نفس کشی ہو اور نفسانی خواہشات کا خاتمہ جو ہے وہ حاصل ہو سکے۔ ناظرین، کچھ لوگ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ پتھر انرجی پیدا کرتے ہیں، تو کیا کوئی ایسا پتھر ہے جس کے پہننے سے بھوک اور پیاس جو ہے اس کا احساس نہ ہو؟ تو عرض کرتا چلوں کہ ایسا کوئی پتھر نہیں، اور نہ ہی کوئی ایسا عمل کریں یا ایسے عمل کی نیت کریں جس کو کرنے کا مقصد روزے کی جو ہے شدت کو ختم کرنا ہو، کیونکہ ایسا کرنا اپنی عبادت کو ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ ناظرین، روزے کا اصل لطف تو یہ ہے کہ انسان بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرتے ہوئے اس وقت کو یاد کرے جب نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے شکم اطہر سے پتھر باندھے اور پھر اس وقت کو اپنے ذہن میں، اپنے دل و دماغ میں اس کا احساس لے کر آئے جب گلستان نبوت کے مہکتے ہوئے پھول کربلا کی تپتی ریت پر 3 دن کی بھوک اور پیاس کی شدت برداشت کرتے ہوئے محض اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے تھے، تو یقیناً یہ احساس روزے کی شدت کو ختم کرنے کے لیے بہت کافی ہے۔ ناظرین، روزے کی برکات اور فضائل تو بے شمار ہیں جنہیں مختصر وقت میں سمیٹنا ناممکن ہے۔ بس آخر میں اتنا عرض کرتا چلوں کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ آج ہمیں یہ موقع مل رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے ہم رحمتیں اور برکتیں سمیٹیں، تو ہمیں ضرور اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ناظرین، یہ پروگرام خصوصی رمضان المبارک کے حوالے سے تھا۔ اگلے پروگرام میں مزید معلومات لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ جانے سے پہلے ایک دفعہ دوبارہ عرض کرتا چلوں کہ ناظرین، روزہ صبر کا نام ہے۔ کوئی ایسا پتھر، کوئی ایسا عمل نہیں کہ جو روزے کی شدت کو کم کر سکتا ہو، اور نہ ہی ہمیں ایسا کرنا چاہیے۔
کیونکہ یہ خالص اللہ کے لیے ہے، اور جتنا انسان صبر کرتا ہے، بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے، اتنا ہی یہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پہ آپ کو ہمارا نمبر نظر آ رہا ہے، آپ ہم سے کسی بھی وقت رابطہ کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے ہماری ویب سائٹ www.imamiajantri.com وزٹ کیجیے۔ عرض کرتا چلوں کہ اینڈرائیڈ اور آئی فون یوزرز کے لیے اپلیکیشن جو ہے وہ ان کے متعلقہ سٹورز میں موجود ہے، لیکن یاد رکھیے کہ افتخار بک ڈیپو کی جانب سے جو امامیہ جنتری کی آفیشیل اپلیکیشن لانچ کی گئی ہے، یہ اوریجنل اپلیکیشن ہے۔ ناظرین، پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اگلی پیر کو رات 10 بجے جوہری بتائے گا کہ ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان سید ذیشان حیدر علی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ لائف میں آسانی بغیر پریشانی ہم سبھی کو چاہیے، تو کیا ہو بات جب مل جائے ایک ساتھ آپ کی پسند کی ساری معلومات۔ امامیہ جنتری آفیشیل ایپ پاکستان کا پہلا روحانی پلیٹ فارم اب ہے آپ کے لیے آن لائن دستیاب۔ کلک کریں اور پائیں جواب۔ کون سا نگینہ کرتا ہے آپ کی شخصیت سے میچ؟ کون سا پتھر ہے آپ کی تاریخ پیدائش کے مطابق؟ ذائچہ بنوائیں، جانیے کیسا رہے گا نیا کاروبار، تعلیم، سفر اور صحت۔ کب ہوگی آپ کی شادی؟ کریں براہ راست پروفیشنل ایکسپرٹ سے بات۔ یہاں ہیں پرانی آیات ترجمے کے ساتھ۔ نماز کے اوقات، ڈیلی اذکار، وظائف اور دعائے حاجات، دعائے استخارہ، نقوش، خصوصی مضامین، اقوال زرعی ہوں یا دنیا بھر کی خبریں۔ جانیے ہجری مہینوں کی تاریخ، اہم اعلانات، قرآنی تلاوت کی یاد دہانی، اہم اسلامی تاریخی واقعات اور انفارمیٹو ویڈیوز۔ امامیہ جنتری آفیشیل ایپ ہے آپ سبھی کے لیے، انتظار نہیں، ڈاؤن لوڈ کریں۔ امامیہ جنتری آفیشیل ایپ، اسلامی معلومات اور رہنمائی کا خزانہ۔ A product by افتخار بک ڈیپو۔